الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس فقہی نشست میں ہم شب قدر کی علامات سے متعلق سنیں گے۔ شب قدر کا تعین کیوں کر روکا گیا، اس کی کیا وجوہات تھی کہ اس کا تعین نہیں کیا گیا، امت کو اس سے آگاہ نہیں کیا گیا، اور اس رات کی آگاہی سے متعلق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح کے باوجود وہ کون سے عوامل تھے کہ جس کی بنیاد پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی تعلیم اپنی امت کو نہ دی، اور اس رات کو پوشیدہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی کیا کیا حکمتیں اس کی پوشیدگی کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، تو ان تمام امور سے متعلق آج کی اس نشست میں ہم سنیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پچھلی نشست میں ہم نے شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے سنا کہ شب قدر کس قدر اہمیت کی حامل یہ مبارک شب ہے، اور کس قدر جو ہے اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی عنایتیں، اس کی جانب سے برکتیں اپنے بندوں کے شامل حال ہوتی ہیں۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اس مقدس شب کے آ جانے کے باوجود بھی مغفرت کی، رحمتوں کی، برکتوں کی نوید سے محروم رہتے ہیں۔ یہ تمام امور ہم نے پچھلی نشست میں سنے، اور اب کی نشست میں ہم سب سے پہلے شب قدر کے تعین کو جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے روکا گیا، اس کی وجوہات کو جو ہے وہ سنیں گے، اور پھر شب قدر کی علامات اور اس مقدس شب میں کون سے اذکار اور کون سے طریقہ کار سے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، اس مقدس شب کی برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، ان تمام امور سے متعلق سنیں گے۔ تو سب سے پہلے وہ حدیث کہ جس کے راوی حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ روایت ہے بخاری شریف کی کہ سیدنا عبادہ بن صامت صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے،
اس لیے کہ ہمیں آ کر شب قدر سے متعلق، اس کے تعین سے متعلق آگاہ فرمائیں، اور ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ شب قدر کی مبارک شب سال بھر کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کس رات کو شب قدر کے لیے معین فرمایا ہے۔ تو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کی آگاہی کے حوالے سے، اس رات کے تعین کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دو مسلمانوں کو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے، باہم آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تمام اپنے قریبی صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کا علم اٹھا لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مجھے اس رات کے تعین کا حکم دیا گیا تھا کہ میں تمہیں آگاہ کروں کہ شب قدر کون سی رات ہے، مگر میں جب باہر آیا تو فلاں فلاں کو میں نے آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا، تو ان کے اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کے تعین کو اٹھا لیا۔ تو اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ اس رات کے تعین کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کی علامتیں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اب ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس مبارک شب کو تلاش کرو۔ اس حدیث کے بعد اولن تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اعتکاف کرتا ہوں تاکہ شب قدر کو پالوں، اور یہ احادیث میں یہ بات بالکل ثابت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک مین وجہ یہ بتائی کہ شب قدر کا حصول جو ہے وہ اعتکاف کا مین ذریعہ ہے، اعتکاف اس کا مین ذریعہ ہے کہ اعتکاف کے ذریعے ہی شب قدر کا حصول ممکن ہے، کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی حاضر رہے گا، اس کے گھر میں حاضر رہے گا، اور اس کا ذہن یہ بنا ہوگا کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ ترک کر کے رب کی رضا کا حصول اپنے لیے ممکن بنانا ہے، اور اس کے رضا کے حصول کے لیے عبادات میں اپنے آپ کو مصروف کر دینا ہے، تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مقصود اعتکاف ہے، وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ مقصد اعتکاف شب قدر کا بھی پانا ہے۔ تو اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم پر یہ واضح کرنے آیا تھا کہ شب قدر کو اللہ تبارک و تعالی نے کس رات میں رکھا ہے، لیکن تمہارے آپس میں باہم دست و گریبان ہونے کی نحوست کی وجہ سے اس کے تعین کو تم سے اٹھا لیا گیا۔ اب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس مبارک شب کو جو ہے وہ تلاش کرو۔ تو گویا پتہ چلا کہ اب جو برکتیں، جو سعادتیں، جو نعمتیں، جو رحمتیں ہم نے مختصر جن رحمتوں کے احوال شب قدر کے حوالے سے گزشتہ نشست میں سماعت کیے ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب دل میں ایک جستجو رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں بالخصوص جو ہے مسجد کی جانب آنا ہوگا، یا اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول بنانا ہوگا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہونا ہوگا کہ نہ جانے ان طاق راتوں میں کون سی رات شب قدر کی ہو اور ہم بھی شب قدر میں عبادت کرنے والے لکھے جائیں، اور اس رات کو عبادت میں گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم حاصل کر پائیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ان راتوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اس رات کی علامتوں کو بھی بیان فرمایا، ہم ان علامتوں کے متعلق بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے
اس بیماری اس برائی کی جانب آتے ہیں اور اس کے متعلق سن کر ہمیشہ کے لیے اپنا یہ ذہن ہم بناتے ہیں کہ وہ کیسی منحوس چیز ہے، وہ کیسا قبیح مرض ہے کہ جس کی وجہ سے اس قدر مقدس شب کو جو ہے، شب قدر کو جو ہے ہم سے اٹھا لیا گیا. تو وہ نحوست بھری بیماری وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کہلائی کہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں شب قدر کے حوالے سے تمہیں آگاہ کرنے آ رہا تھا، لیکن اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اس کے تعین کو اٹھا لیا گیا. تو یاد رکھیے کہ مسلمان کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، دست و گریبان ہونا، معاذ اللہ ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنا، ایک دوسرے کے جان اور مال کا دشمن بن جانا، یہ آپس میں دست و گریبان ہو جانا، یہ انتہائی قبیح فعل ہے اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کی ناراضگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. مسلمان کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان نہیں ہو سکتا. مسلمان کبھی بھی انتشار اور افتراق کی جانب نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں مسلمانوں کو، ان کے آپس کے رشتے کو، اس اسلام کے رشتے کو روحانی نسبت کی جانب پھیرا ہے اور فرمایا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو رب نے اپنے بندوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے درمیان محبتیں عام کرنے کا حکم فرمایا، ہمیں آپس میں بھائی چارہ قائم کرنے کا حکم فرمایا. تو وہ اسلام کے جو ہمیں ایک ہونے کا درس دے رہا ہے، وہ اسلام کے جو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے کے سینے سے ملانا چاہ رہا ہے، وہ اسلام کی جس کی قطعی طور پر ہر عبادت، جس کا قطعی طور پر ہر حکم جو ہے وہ آپس میں میل جول بڑھانے کا ہو، اور اس کی اعلیٰ تعلیم میں رہنے والا، اس مقدس دین کی آغوش میں رہنے والا آپس میں دست و گریبان ہو چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے، یہ کبھی بھی عند اللہ قابل قبول نہیں ہے. یاد رکھیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احیاء العلوم کی یہ روایت ہے، وہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں کہ جو ذرا سی بات پر آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے جان کے در پہ ہو جاتے ہیں. آئیے آپ کے نبی نے دیکھیے کیا درس دیا ہے، آپ کے مقدس دین نے آپ کو کیا درس دیا ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، احیاء العلوم کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دوزخیوں کو جو مختلف عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، ایک تو نارے دوزخ میں ویسے ہی وہ جل رہے ہیں، اور العیاذ باللہ تعالی نارے جہنم کو خفیف سمجھنا، معمولی سمجھنا، یہ اپنے آپ کو کفر کی جانب جھکانے والی بات ہے. یعنی سخت عذاب نارے جہنم کا، ایک تو جہنم کی آگ، اور اس آگ میں بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے، کئی بدبخت ایسے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدبختی سے ہمیں محفوظ فرمائے، کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس میں ایک تو نارے جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر عذاب بھی انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں دیے جائیں گے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخیوں کو دوزخ میں کچھ ایسے بھی دوزخی ہوں گے کہ جن کو اس قسم کا عذاب دیا جائے گا کہ ان کے جسم میں خارش جو ہے وہ مسلط کر دی جائے گی، اور وہ اپنے جسم کو بہت برے طریقے سے کرید رہے ہوں گے، ان کی کھالیں تک ان کے خارش کرنے کی وجہ سے، کریدنے کی وجہ سے پھٹ جائیں گی، اور وہ اس تکلیف سے جو ہے وہ چلا رہے ہوں گے، اور خود جہنمی ان کے چلانے کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہوں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون ہیں کہ جن پر اس قدر گہرا عذاب مسلط کیا گیا ہے. تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ صدا بلند ہوگی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے. تو اب یہ دیکھیے کہ مسلمان کو ایذا دینا، تکلیف دینا، یہ کس قدر
گھنونا جرم ہے اور اس کی کیسی سزا ہے۔ اس جانب مت آئیے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس جانب مت آئیے کہ اس نے میرے ساتھ برائی کی، بلکہ محبتوں کی جانب آئیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی جانب کہ جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا کر دو۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس میں عطاؤں اور بخشش کی بھیک عام کرنا شروع کر دو۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس میں محبتیں عام کرنا شروع کر دو۔ اگر کوئی جان کے در پہ بھی ہوتا ہے تم اس کو سینے سے لگا لو۔ تو یہ انداز ہمیں ہمارے جو ہے دین نے دیا ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ کہ جو ایذائے مسلم میں مبتلا ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو انہیں ضرر پہنچاتے ہیں، جو انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، جہنمیوں کا یہ عذاب سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی نے اس انداز میں جو ہے بیان فرمایا کہ ان کو ایسی خارش لاحق ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے جسموں کو خود ہی چیر پھاڑ دیں گے اور کراہتے ہوں گے، چلاتے ہوں گے۔ جہنم کے لوگ، جہنمی جو دیگر جہنم کے لوگ ہوں گے، وہ بولیں گے کہ یہ کون ہے کہ جو اس قدر سخت آواز میں جو ہے کراتے ہیں۔ کہا جائے گا یہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے والے ہیں۔ آئیے مسلمانوں سے محبتوں کو عام کیجیے، آپس میں پیار اور محبت، اخوت اور بھائی چارگی کو فروغ دیجیے، کیونکہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی انعام و کرام رکھے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تفسیر روح البیان کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے، اور اس طرح مسلم شریف کی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، آپ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا، شب معراج میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا کہ جو جنت میں خرامہ خرامہ جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے، اور جہاں دل چاہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ پھر خود ہی فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام نے بڑی لجاجت بھرے انداز سے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ کون تھا؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیتاً جنت ہبہ کر دی کہ وہ جنت میں جہاں چاہے چلا جائے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو اس کو مقام کس بات کی بنیاد پر عطا فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ مقام اس کو کیسے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا کام کیا کہ ایک راستے میں موجود درخت کو اس نیت سے کاٹ دیا کہ میرے آنے والے، یہاں سے گزرنے والے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بظاہر خفیف سا عمل ہے کہ آنے والوں کو، گزرنے والوں کو اس درخت کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، اس نے اس درخت کو کاٹ دیا، مسلمانوں کے لیے راستے کو کشادہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو کشادہ کر دیا۔ تو آئیے مسلمانوں کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ کیجیے، رنگ و نسل اور ذات پات کے بوتوں کو جو ہے وہ پاش پاش کر دیجیے۔ آج کی رات کا یہ تقدس ہمیں صدا دے رہا ہے، آج کی رات کی برکتیں ہمیں یہ صدا دے رہی ہیں، شب قدر کی رحمتیں ہمیں یہ صدا دے رہی ہیں کہ آپس میں اخوت اور بھائی چارگی اور پیار محبت کو فروغ دو۔ یہ آپس میں لڑائی جھگڑے، ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جانا، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنا، یہ مسلمانوں کا قطعی طور پر جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے۔ کسی کے والدین کو گالی گلوچ کرنا، کسی کا اپنے والدین کو گالی گلوچ کرنا، بہن بھائیوں کو قطع تعلق کرنا، یہ انداز مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو آپس میں بہت فراخ دل ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا اس جانب تصور کیجئے کہ جب رسول کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو اس وقت اخوت و بھائی چارگی کا جو مظاہرہ اصحاب رسول نے کیا، قرآن کی قوانین کو، قرآن کے احکام کو سامنے رکھ کر، رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے پیار محبت اور شفقت کو مد نظر رکھ کر مسلمانوں نے جو آپس میں پیار محبت کو جو اظہار کیا، آئیے اپنے ان اسلاف کی یاد کو تازہ کیجیے۔ رنگ و نسل، ذات پات، امیری غریبی، کالے گورے کو چھوڑ کر جو ہے اپنی جانب محبتوں کو عام کیجیے۔ یہ شب قدر کا خصوصی طور پر جو ہے پیغام ہے۔ ہم نے پہلے یہ عرض کیا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس رات میں قائم کیا ہے، لیکن دو لوگوں کے لڑنے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اس کے تعین کو اٹھا لیا۔ بہرحال شب قدر جو ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا
کہ لوگوں کے لڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس منحوس بیماری کی وجہ سے جو ہے اس کے تعین کو تو اٹھا دیا، لیکن اب ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں اس مبارک شب کو جو ہے وہ تلاش کرو، اس میں جو ہے عبادت کرو، اس کے فیوز و برکات اور ثمرات کو حاصل کرو۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس مقدس شب کی علامات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس مقدس شب کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ اس میں کوئی شر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی آندھی اور بجلی نہیں ہے، یہ بالکل سلامتی والی رات ہے، اس میں کوئی آفتیں نہیں ہیں، اس رات میں نہ گرمی کی شدت ہے نہ سردی کی شدت ہے، یعنی بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری اور نفیس یہ رات ہے۔ پھر ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ جو وقت نزول قرآن کا ہے وہ خاص لمحہ، کہ جو نزول قرآن کا لمحہ ہے، شب قدر کو اگر برکتیں حاصل ہوئیں تو نزول قرآن کی وجہ سے حاصل ہوئیں، تو وہ خاص وقت کے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام لوح محفوظ سے آسمانوں پر نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد 23 سال یکے بعد دیگرے جو ہے وقتاً فوقتاً قرآن نازل ہوتا رہا۔ پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے جو قرآن آسمان پر نازل ہوا، یہ وہ شب قدر کا وہ خاص لمحہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے شب قدر کی علامتوں میں سے جہاں یہ ہے کہ نہ گرمی ہے، نہ اس رات میں سردی ہے، نہ آندھی ہے، نہ بجلی ہے، نہ طوفان، اس قسم کی کوئی بھی آفت نہیں، کوئی بھی شر نہیں، کوئی بھی ضرر نہیں، کوئی بھی نقصان اس رات میں یہ اس کی علامتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ وہاں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ خاص جو نزول قرآن کا وقت ہے، وہ جو سات ہے، اس میں سمندر کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ صبح جب سورج نکلتا ہے تو وہ سورج جو ہے بغیر شعاع کے جو ہے شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا ٹھنڈا یعنی کہ سورج کی وہ شعائیں ہوتی ہیں، سورج گویا کہ 14ویں رات کی طرح چمکتا دمکتا ہوا جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ یہ اس مقدس شب کی علامتیں رسول کریم علیہ السلام نے بیان فرمائیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ پوچھا گیا کہ اگر ہم شب قدر کی جستجو کریں، اس کو پانے کی کوشش کریں اور اس میں ہم عبادت کریں تو کون کون سے اذکار ایسے ہیں کہ جن کو ہم اپنے اوپر رائج کر لیں؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرو، شب قدر میں 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرو، تو اس تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر بلا سے تمہیں محفوظ فرما دے گا، اور 70,000 فرشتے جنت کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے تمہاری جو ہے وہ دعائیں مانگیں گے۔ 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے پر اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، یہ کتنی مقدس شب ہے کہ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امت پر اپنی رحمت کے دروازے جو ہے بالکل یہاں کر دیے ہیں، کھول دیے ہیں کہ جو کوئی شخص شب قدر میں 7 مرتبہ جو ہے سورہ قدر پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر بلا سے جو ہے محفوظ بھی فرما رہا ہے، اور 70,000 فرشتے جو ہے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر رہے ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز جمعہ سے قبل 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر لی جائے، عمومی طور پر عام دنوں میں، عام ہفتوں میں جیسے ہمیں جمعہ کا دن نصیب ہوتا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز جمعہ سے قبل 7 مرتبہ سورہ قدر 3 مرتبہ سورہ قدر 3 مرتبہ سورہ قدر کی جو ہے تلاوت کی جائے تو روئے زمین پر جتنے مسلمان نماز جمعہ ادا کریں گے تمام کے برابر یہ ثواب پائے گا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پاؤں تو اس رات میں کون سی دعا ہے جس کی میں کثرت کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ کون سے وہ الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کو ادا کرتے ہوئے میں اپنے کریم رب کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا دوں، دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لوں؟ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم شب قدر کو پاؤ تو یوں دعا کرو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنی یا غفور، فاعف عنی یا غفور، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ رب العالمین کہ تو عفو کو، درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہم انکا عفو کریم، تو کریم رب ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو
معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فاعف عنی یا غفور، تو اے معاف فرمانے والے مجھے بھی معاف فرما دے۔ اے غفور رب، اے کریم رب، اے بخشنے والے رب مجھے بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھ گناہگار کو بھی معاف فرما دے اے بخشنے والے۔ تو یہ الفاظ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے یہ الفاظ جو ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے وہ تعلیم فرمائے۔ اسی طرح تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کی ڈھارس بندائی اور احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ اور بزرگان دین کے ذریعے آپ نے تفسیر کبیر میں جو ہے شب قدر کے حوالے سے فرمایا کہ دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا ہے تو اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو مخفی رکھنے میں جو ہے کئی حکمتیں ہیں۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو جو ہے اپنی اطاعت میں مخفی رکھا ہے، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں مخفی رکھا ہے، اپنے پسندیدہ ولیوں کو جو ہے لوگوں میں مخفی رکھا ہے، یا اسی طرح سے صلاۃ الوسطیٰ کو نمازوں میں مخفی رکھا ہے، اور اسی طرح سے دعاؤں کی قبولیت کو دعاؤں میں مخفی رکھا ہے، موت کو جو ہے وہ زندگی کے لمحات میں مخفی رکھا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو بھی مخفی رکھا ہے تاکہ ہماری جستجو اور بڑھ جائے۔ اگر متعین ہو جاتا تو ہم اس میں خدا نہ خواستہ اگر عبادت سے غافل رہتے تو بدبختی ہمارے شامل حال ہو جاتی۔ تو فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں مخفی رکھا ہے، جس طرح سے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں مخفی رکھا ہے، جس طرح اپنے ولیوں کو جو ہے اپنے بندوں میں مخفی رکھا ہے، جس طرح سے نماز کو جو ہے صلاۃ الوسطیٰ کو جو ہے نمازوں میں مخفی رکھا ہے، تو اسی طرح سے شب قدر کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں میں مخفی کر دیا تاکہ ہمارے اندر جستجو عبادات کی اور بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کی جستجو ہمارے دل میں اور بڑھے، اور ہم مزید اپنے حضور قلبی کے ساتھ جو ہے دست بدعا رہیں کہ مالک کریم ہو سکتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہو سکتا ہے آج کی رات شب قدر ہو، ہر نئی رات کو شب قدر کی رات جان کے ہمارے دل میں اور جستجو بڑھتی رہے۔ فرمایا کہ اس پر دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں بلکہ عبادت پر مزید کمر بستہ ہو جاؤ، اور ہر آنے والی رات کو شب قدر سمجھ کے، ہر آنے والے لمحے کو قدر کا لمحہ سمجھ کر، ویسے بھی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے قابل قدر ہے، ہر آنے والے لمحے کو شب قدر کا لمحہ سمجھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے صرف کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی اور کل امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔